پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کو غنیمت سمجھ لو۔ ارشاد فرمایا کہ زندگی ہے تمہارے پاس، زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک سانس باقی ہے تو ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ آج زندگی ہے تو ہمیں آخرت بنا سکتے ہیں دنیا میں رہ کر، آج زندگی ہے نیک اعمال ہمیں کر سکتے ہیں، آج زندگی ہے ہمیں اسے خیر کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آج وقت زندگی دیا اللہ نے، مختصر زندگی دیا، اسے غنیمت ہمیں سمجھنا موت آنے سے پہلے، کیونکہ جب موت وقت آ جاتی ہے نا اس وقت بندہ بہت کچھ سوچتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا۔ شعبان کا مبارک مہینہ، شب برات کی رات گزری، آنے والا سامنے رمضان ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں عطا کیا، ہماری زندگی میں عطا کیا، اب ہمیں اسے غنیمت سمجھنا ہے۔ نہیں ہر سالوں کی طرح غیر دوسرے اور مہینوں کی طرح ہمیں گزاریں گے، ایسا نہیں، یہ مبارک دناں چل رہے ہمارے درمیان میں، ہمیں اسے غنیمت سمجھنا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ آ کر سامنے کھڑے ہو جاتا اس وقت کچھ نہیں سنتا وہ، نہیں آپ چھوڑ ڈالو مجھے، میں ایک حج کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا مال ہے میں خیرات کر ڈالتا ہوں پورا اللہ کے راستے میں، اس وقت چھوڑا نہیں جائے گا، کہے گا کہ تیرا وقت ختم ہو گیا، تو نے اسے، تجھے اللہ نے ایک مہلت، ایک زندگی دی تھی، تو نے اسے کیا غنیمت نہیں سمجھا نا، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرصت اور سہولت کو غنیمت سمجھو مصروف مشغولیت ہونے سے پہلے۔ آج ہمارے پاس سہولت ہے، فرصت ہے، فری ہیں، زندگی آزادانہ زندگی ہے ہماری، تو اسے غنیمت سمجھنا مشغولیت سے پہلے، یعنی بزی ہونے سے پہلے۔ جو آج ہمیں ہر وقت بولتی ذرا بزی ہوں، یہ بزی کوئی بزی نہیں ہے، ہمارے پاس سہولت ہی سہولت ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔ مشغولیت وہ ہے جو انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جب ہم فری رہے، جب ہمارے پاس فرصت ہے، ہم گھر میں بیٹھے آرام سے گلی کوچوں میں آرام سے پھر رہے ہیں، اس وقت اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ساری جو ہے اس فرصت سہولت کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھ لینا، یہ غنیمت ہے۔ آرام سے سو جانا کوئی بزی کام نہیں ہے، دنیا کی گپ شپ میں بیٹھنا، ادھر ادھر کے باتیں کر کے بیٹھنا، یہ کوئی بزی کام نہیں ہے۔ اس وقت میں اگر عبادت کا وقت ہے تو عبادت کر لینا، یہ غنیمت ہے، اسے کہتے ہیں فرصت اور سہولت سے پہلے، فرصت اور سہولت کو رہ کر جو ہے مشغولیت سے پہلے اسے ہمیں غنیمت سمجھنا۔ اور تیسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صحت میں ہیں تو بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو، کیونکہ بیمار انسان کچھ نہیں کر سکتا، کیسے کیسے بڑے بڑے بیماریاں آ جاتے ہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے ان بیماریوں کا، پتہ ہی نہیں چلتا کب کون سی بیماری آ کر انسان پر حملہ کرتی ہے۔ جب ہمارے پاس صحت اللہ نے دیا زندگی میں، بول تو اچھے خاصے سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھیں اچھی، ہاتھ اچھا کام کر رہے ہیں، پیر اچھا کام کر رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، دل کی دھڑکن ہماری کنٹینیو ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ صحت ہے ہمارے پاس، اس صحت کو غنیمت سمجھنا ہے کوئی بیماری آنے سے پہلے، کیونکہ بیماری آ جاتی ہے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے آج بیماریاں وجود لے رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ آج ہاسپٹلوں میں موجود ہیں،
اب ان کی تمنائیں جاگ رہی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جن کے پیر نہیں ان کی قدر و قیمت وہ جانتے ہی. میں چاہتا تو ہوں کہ اللہ کے گھر کو چل کر جاؤں لیکن مجھے پیر نہیں، میں معذور ہو گئی ہوں. ایک وقت تھا اس کے پاس پیر تھے، صحت تھی، لیکن انہیں غنیمت نہیں سمجھا تھا. اب وہ نعمت چلے گئی تو افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب صحت ہے تو ہمیں بیماری آنے سے پہلے کیا کرنا ہے، اسے غنیمت سمجھنا. کیسے بیماریاں، میٹھا نہیں کھاتے وہ ایک بیماری، زیادہ تیز نہیں کھاتے وہ ایک بیماری، ٹھنڈی سے گرمی سے موسم کے اعتبار سے سارے چیزوں کو لے کر دیکھیں تو یہ صحت ہے. اس سے پہلے ان بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ وقت ہے تو وقت کی قدر کر لو، وقت کو بچا کر زندگی گزارو. کیونکہ میں نے بولا نا، ان چیزوں کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، پیدا کرنے والا تو ضرور پوچھے گا. وقت ہمیں جو گزار رہی نا زندگی میں، یہ وقت کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کی قدر کر لو. جب ایک وقت چلے گیا، ایک مرتبہ دوبارہ وہ وقت لوٹ کر نہیں آتا. کون سا بھی لمحہ ہو، کون سا بھی ٹائم ہو، جب وہ چلے جاتا تو دوبارہ وہ ٹائم نہیں آتا. اس کی قدر کرنا، اس وقت کے درمیان میں ہمیں اسلام کے واسطے اور دین کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے وہ وقت گزارنا ہے. انبیاء اکرام نے بھی رہے زندگی کے ان معمولات کا تجربہ کیا، صحابہ اکرام نے کیا، عمل کر کے امت کو سبق دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قدر کرتے ہوئے، زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، آپ راتوں رات ایسے عبادت کرتے تھے، آپ کے قدمہ مبارکوں پر ورم آ جاتا تھا. کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں گمان کرنے لگتی کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح نہ نکل گئی ہو. جب پیروں کو چھو کر دیکھتے تو پیروں میں گرمی موجود رہتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ باحیات ہیں آپ بول کر. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. نبی نے زندگی کو غنیمت سمجھا، وقت کو غنیمت سمجھا، صحت کو غنیمت سمجھے تھے. سہولت اور فرصت کو غنیمت سمجھتے تھے. اللہ والوں نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں. ہم بارہا واقعات سنتے ہیں. ضرورت ہمیں صرف سننے کی نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے. آج اعمال بنانا ہے، عمل کرنا ہے. سننا تو ہم بہت سن چکے ہیں، سنتے تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن تبدیلیاں لانا ضروری ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل انہوں نے 30 سال ایسے گزارے، وہ 30 سال کی زندگی روزوں میں گزر گئی ان کی. 30 یا 29 دن سال میں ایک بار آتی، بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوتا ہم لوگوں کو. 30 سال روزے رکھنا بولے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا ان کو سمجھ میں آ گئی تھی اور دنیا کی حقیقت کو وہ پہچان گئے تھے. آخرت کیا ہے ان کو معلوم ہو چکا تھا. تبھی تو انہوں نے 30 سال ایسے گزارے. 30 سال کی زندگی روزوں میں گزر گئی. کم از کم ہمیں زندگی میں سال میں ایک مرتبہ 30 روزوں کی تو نیت کرے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے 40 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے، ایک وضو سے دوسری نماز 40 سال پڑھے. یعنی عشاء کی وضو کر کے مسجد کو جاتے،
عشاء کے بعد سوتے نہیں تھے، فجر کی نماز بھی وہی وضو میں کر لیتے، 40 سال ایسے گزرے ان کے۔ کوئی سب معمولی کارنامے نہیں ہیں، جیسا کہ علامہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہے نا پل میں بدل بھی سکتا، پل میں بگڑ بھی سکتا۔ اگر وہ دل میں ٹھان لے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اللہ اس کی زندگی بدلا دیتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بدلانے کی، اپنے آپ کو وہ سدھارنے کی، اپنے اندر تبدیلیاں لانے کی وہ خود کوشش اور فکر اور نیت نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتے۔ تو ہمیں ضروری ہے، ہماری نیتیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ دنیا کو تو ہم نے دیکھا، کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا، لیکن آخرت کی زندگی کے واسطے تبدیلیاں اپنے اندر لانا پڑے گا۔ بہت بڑے بڑے بزرگان دین زندگیاں گزارے ہیں، وقت کو انہوں نے سمجھا، اس کی قدر کرے۔ لیکن آج اللہ، یہ بھی ایک نعمت ہے، وقت ایک نعمت ہے، اللہ ہمیں جو دیا ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائم بھی میرا، یہ جان بھی میری، یہ مال بھی میرا، یہ سب کچھ میرا نہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ فرماتا تمہاری جان کو، تمہاری مال کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جو بندہ ان کی قدر کرے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت علامہ سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کے بڑے بڑے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگ، اللہ کے جلیل القدر۔ یہ کیا کرتے تھے، جو روٹی کا، گیہوں کا، ستو کا آٹا ہوتا منہ میں ڈالنے کو، پانی پینے کو کھا جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایسا آٹا منہ میں ڈالنے کئی کو کھاتے آپ لوگ؟ اسے روٹی بنا کو آرام سے تو کھاتی نا، چھوٹے چھوٹے سے کاموں میں ہم گھنٹے گھنٹے بیکار میں گزار دیتے ہیں۔ ان اوقات کی اہمیت آج ہمارے پاس نہیں ہے، بزرگوں کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے آٹا گوندھ کر، روٹی بنا کر اور اسے پکا کر، اس کے ٹکڑے بنا کر منہ میں لے کر چبا کر کھانے کا وقت پورا اس کا ٹائم لگایا۔ اتنی دیر میں میں 300 مرتبہ سوم کلمہ پڑھ سکتا ہوں۔ جب سے میں نے حساب لگایا، روٹی پکا کر کھانا میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں آٹا پانی ملا کر پی لیتا ہوں۔ اس کے درمیان میں ایک روٹی کھانے کے وقت میں 300 مرتبہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہوں۔ کیسے اللہ والوں نے وقت گزارا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو اس دنیا میں، اس روئے زمین پر یہ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ یہ راہ چلتا ہوا مسافر ہے، یہ کوئی منزل کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود یہی سمجھ کر زندگی گزارے اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے زیادہ دھوپ ہو گئی تو کیا کرتی، ذرا سایہ ملا تو رک جاتی، پھر وہاں سے نکلنا ہے ہمیں، کیونکہ وہ منزل نہیں ہے ہماری۔ تھوڑی دیر دھوپ کے سائے میں ہم کھڑے تھے دھوپ کے لیے، جب برسات ہو جاتی ہے تو خود کو بھگونے سے بچا کر جو ہے باوضو میں ہم کھڑے رہ کر اس سے بچتے ہی، حالانکہ وہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ برسات تھوڑی دھیمی ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، اس دنیا میں ایسے رہ کر زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، راستے میں گزرتا ہوا آدمی ٹھہرتا ہے نہیں، اتنی زندگی ہماری ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں آج کیا کیا ہم نے خوابوں کو لے کر، کیا کیا ہم جو ہے ارادے اور نیتوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ بڑے بڑے آس اور ارمان لے کر، خواہشات لے کر جینے والے یہاں تک کہ خدائیں بن کر بیٹھ کر خدائی چلانے والے آ گئے، لیکن چلے گئے، انہیں اس دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ جو اللہ کا ہو کر چلے گیا
جو نبی کی اطاعت میں زندگی گزار لیا اس نے کچھ پا کر چلے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی قیمتی کی باتیں اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرما کر چلے گئے۔ ہمیں ایک دو باتیں ہی ہمارے واسطے کافی ہیں۔ جب سے اللہ نے اس بڑی دنیا کو بنایا ہے نا، رحمت کی نظر ایک مرتبہ بھی اس دنیا کے اوپر ڈالا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کچھ ہوتی تو غیر مسلم کافروں کو ایک قطرہ پانی تک پینے کو نہیں ملتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت قدر نہیں ہے۔ یہ آخرت کی بنانے کی کھیتی ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں ہل چلانے کے واسطے، مزدوری کرنے کے واسطے بھیجا ہے۔ یہ زمین پر رہ کر، اس دنیا میں رہ کر فکر آخرت کر کے کچھ توشہ کما کر کے جانا ہے۔ جیسے کہیں پھرنے گئے، کہیں مہمانوں کے یہاں گئے، کہیں سفر میں جانا ہے، اتنے دن کا ساتھ میں سامان تیار رکھتے ہیں۔ لامحدود زندگی مرنے کے بعد، آخرت کی زندگی بہت بڑی، اتنی لمبی زندگی، اس کے بعد انسان کو موت ہی نہیں ہے، اتنی لمبی زندگی۔ ذرا ہمیں غور کریں تو صحیح، اس کے بعد ہمیں وہاں کی تیاری کتنی کرنا ہے۔ 2-4 دن کے سفر کی ہمیں تیاری کرتے ہیں، سارے چیزیں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، تو اتنی محدود زندگی، ایک نئی زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے موت کے بعد، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہی کرنا، اس کے بعد نہیں ہے۔ آج ہمارے سر کی آنکھوں سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بس ہمیں قرآن حدیث کی باتیں سنتے بھی ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا، سمجھتے نہیں۔ حدیث کہتی ہے سر کے آنکھیں بند ہو جانے کے بعد جب آخرت کی اصلی آنکھیں کھلے گی تب بندے کو پتہ چلے گا کہ اچھا ایسی زندگی بھی ہے، جو ہم سنتے تھے وہ بالکل حقیقت ہو رہا ہے۔ اللہ سے بندہ بعد میں آخرت میں روز محشر پوچھتا، اللہ میں دیکھا نہیں تھا، مجھے یقین نہیں تھا، ایک جو ہے دوبارہ 1 منٹ ایک زندگی مجھے دیکھ کر بھیج دے، اب کی زندگی دیکھنا، میں پوری جو ہے تیری مرضی کے برابر زندگی گزار کر آتا ہوں، تیری فرما برداری میں زندگی گزارتا ہوں، سارا مال خرچ کر کے میں آتا ہوں، وقت پورا جو ہے تیرے واسطے لگا کر میں آتا ہوں۔ اللہ فرماتا تیرے پاس دنیا جو دیا تھا نا، وہی وہ زندگی تھی جو آج تو سوال کر رہا ہے۔ یہی زندگی، یہی وقت، یہی صحت، تجھے یہی فرصت جو دنیا میں دیا گیا تھا، تو نے اسے غنیمت نہیں سمجھا، لیکن آج ایک سبحان اللہ کہنے کی تیرے پاس مہلت نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اللہ پوچھے، ایک سبحان اللہ کہنے کی اللہ اسے مہلت نہیں دیتے۔ تو آج ہمارے واسطے یہ بھی غنیمت ہے کہ بات کی، جیسے اللہ کے احکامات سے، نبی کے حدیثوں سے بات ہمیں آج سن رہے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ اسے ہمیں سمجھ کر کیا کرنا ہے، غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسی کا نام ہے، آنے والے رمضان کے واسطے تیاری ہونا ہے۔ رمضان کی تیاریاں کرنے کے واسطے شعبان کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ غفلت میں رمضان کو چھوڑ دے، رمضان کو پامال کر دے، اس کی لاپرواہی سے رمضان کے مہینے کی کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے عبادتیں کرے، روزے رکھے، اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی فکر اور شوق پیدا کرے، رمضان آسانی سے گزرے گا۔ تو صحابہ کرام بھی رمضان کی تیاری شعبان سے کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، بہت چند دن باقی رہ گئی، ہمارے نزدیک وہ مبارک مہمان مہینہ آنے والا ہے، اس کی ہمیں فکریں کرے، ابھی سے ہم اس کے واسطے تیار رہے، اپنی صحت کا اور اپنی بیماریوں کا خیال کرتے ہوئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے، زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، پل پل جو ہے وقت کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اللہ سے مانگ کر اور اللہ سے دعائیں کر کے عبادت کے واسطے ہم خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ بعد میں اللہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ دعا کرے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔